کالم بائی جاوید چودھری۔ جاوید چودھری اپنے نئے کالم میں لکھتے ہیں کہ میں نے 13 جولائی 2022 کو لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ میری ان سے آخری ملاقات 4 سال قبل 2018 میں ہوئی تھی۔ پاناما کے چلنا شروع ہوا، یہ ڈسکوالیفائی ہوئے، گرفتار ہوئے اور جیل چلے گئے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گیا، یہ ان سے آخری ملاقات تھی۔ یہ اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل میں شفٹ کر دیے گئے اور پھر ان سے ملاقات پر پابندی لگ گئی، اور 19 نومبر 2019 کو یہ لندن چلے گئے۔ میں اس دوران لندن نہیں آ سکا۔ عید کے دوسرے دن اچانک پروگرام بنا، میں لندن آیا اور میرے اگلے دن ان سے ملاقات طے ہو گئی۔ میاں صاحب سے ملاقات سینٹرل لندن میں ان کے دفتر میں ہوئی۔ ان کے لہجے کی شگفتی قائم تھی، مذاق بھی کر رہے تھے اور اپنے مخصوص شرمیلے انداز میں ہنس بھی رہے تھے، لیکن ان کی صحت اور جذبات دونوں مان تھے۔ گلے میں خراش تھی اور انہیں سننے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ حسین نواز نے بتایا ان کا علاج چل رہا ہے، پروسیجر بھی ہوئے ہیں، لیکن دل کے آواز اور گردے اور مثانے کے مسائل ابھی تک موجود ہیں۔ مجھے 3 گھنٹے ان کے دفتر میں گزارنے کا موقع ملا۔ مجھے محسوس ہوا 3 واقعات ان کے ذہن میں اور روح پر گہرے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں: بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور والدہ کی انتقال، اور جولائی 2018 میں مریم نواز کی ان کے سامنے گرفتاری۔ یہ 10 ستمبر 2018 کو بیگم صاحبہ سے فون پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے انہیں ٹیلی فون کی اجازت نہیں دی تھی، اور یوں 11 ستمبر کی صبح 11:15 بجے برطانوی وقت کے مطابق بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ میاں صاحب کو آخری مرتبہ بات نہ کرنے کا قلق ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جیل حکام کو عمران خان نے روک دیا تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو کم ظرف دشمن نہ دے۔ یہ اپنی والدہ کو لحد میں بھی نہ اتار سکے، انہیں اس کا بھی دکھ تھا۔ اور 13 جولائی 2018 کو پولیس نے ان کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ واقعہ بھی سانحہ بن کر ان کے دل اور دماغ میں ثبت ہو گیا، اور یہ ابھی تک ان تینوں واقعات کے اثرات سے باہر نہیں آ سکے۔ یہ ملکی حالات کے بارے میں پریشان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 75 سال برباد کر دیے، ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا، ہمیں ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز ملک کو نہیں بچا سکتی۔ ان کا کہنا تھا ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا، ملک کی اصل اختیارات کس کے پاس ہیں۔ ملک میں جب تین اتھارٹیز ہوں گی، صدر اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس بھی انتظامی فیصلے کریں گے، اور وزیر اعظم صرف مار کھانے کے لیے ہوگا، تو پھر ملک کیسے چلے گا۔ ان کا کہنا تھا وزارت عظمیٰ کیا ہے، اور انسان اس بے اختیار عہدے کے لیے اتنی مار کیوں کھائے۔ وہاں ان کے چھوٹے صاحبزادے حسین نواز بھی بیٹھے تھے۔ میاں صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے اس سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ حسن نواز نے لقمہ دیا اور وہ کمپنی بھی 2013 میں ختم ہو گئی۔ میاں صاحب کا کہنا تھا، میں 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود یہاں لندن میں بیٹھا ہوں، کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ میاں صاحب نے تسلیم کیا، میں چاہتا تھا عمران خان عوامی دباؤ کے ذریعے فارغ ہو، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں دوسرے آپشن پر جانا پڑ گیا۔ میں نئے الیکشن چاہتا تھا، حکومت نہیں بنانا چاہتا تھا۔ 3 اپریل کو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تو ہمارا خیال تھا عدالت نظریہ ضرورت کے تحت نئے الیکشن کا اعلان کر دے گی، لیکن سپریم کورٹ نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ریورس کر دیا، اور یوں ہمیں 11 اپریل کو حکومت بنانا پڑ گئی۔ میں حکومت بنانے کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ہم 11 مئی کو یہاں اکٹھے ہوئے اور ہم نے فیصلہ کیا، میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں گے، قومی اسمبلی اس کے بعد بے شک نیا وزیر اعظم چن لے یا پھر اسمبلی ٹوٹ جائے۔ شہباز شریف کی تقریر تیار ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو ٹوک کر کہا، وزیر اعظم نے 19 مئی کو استعفیٰ دینا تھا۔ وہ اس سوال پر خاموش رہے
اور اپنی بات جاری رکھی، لیکن عمران خان نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا تو میں نے شہباز شریف کو فون کر کے کہا ہم حکومت جاری رکھیں گے، ہم استعفیٰ نہیں دے رہے، یہ الیکشن اب اگلے سال ہی ہوں گے، اور ہم ڈٹ گئے۔ میں نے پوچھا اگلے الیکشن کب ہوں گے؟ ان کا جواب تھا اگست 2023 میں حکومت کی مدت پوری ہوگی اور اکتوبر میں الیکشن ہوگے، میں اس سے قبل معیشت کو ٹریک پر لائیں گے۔ میاں صاحب بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ بتائیں ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ انڈیا کی 2 کمپنیوں کا ریونیو پاکستان کی ٹوٹل ریونیو سے زیادہ کیوں ہے، اور بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں نکل گیا؟ میں نے ان سے پوچھا وے فارورڈ کیا ہے، ہم ملک کو مسائل سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ان کا جواب تھا اس کا جواب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری میٹنگ کے دوران مریم نواز چنیوٹ سے لہیا جا رہی تھی، ان کا وہاں جلسہ تھا۔ میاں صاحب اس جلسے کے بارے میں زیادہ کنسرن تھے، وہ بار بار مریم نواز کو فون کر کے انہیں ہدایت دے رہے تھے۔ اسحاق ڈار بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا انشاءاللہ جولائی کے آخر میں۔ ان کا کہنا تھا میں چاہتا ہوں میں اشتعالی کے سٹیٹس کے ساتھ ملک میں قدم نہ رکھوں، لہٰذا میرے وکلاء سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں میرے خلاف کیسز غلط ہیں۔ 3 سال سے میرا پاسپورٹ بھی ختم ہو چکا تھا، میں آنا بھی چاہتا تھا تو نہیں آ سکتا تھا۔ ہارلے اسٹریٹ ہسپتال میں میرا علاج بھی ہوتا رہا، میرے پاس تمام دستاویزات بھی موجود ہیں، لہذا عدالت میرا اشتہاری کا سٹیٹس ختم کر دے۔ مجھے اگر عدالت سے میرا حق مل گیا تو ٹھیک، ورنہ میں بھی چودھری تنویر اور بابر گوری کی طرح آ کر عدالت سے ضمانت کرا لوں گا، لیکن آؤں گا ضرور۔ میں نے ان سے کہا یہ بات درست ہے، جنرل قمر باجوہ کی بطور آرمی چیف تقرری آپ نے کرائی تھی، چودھری نثار جنرل شفاق ندیم کو چیف بنانا چاہتے تھے۔ ڈار صاحب نے اس اطلاع کی تائید کی۔ ان کا کہنا تھا میرا بری امام سرکار کی نسبت سے جنرل باجوہ سے رابطہ تھا۔ میاں صاحب اور میں دونوں جنرل باجوہ کے حق میں تھے، ہمیں جنرل صاحب سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، ہمیں انہوں نے کبھی تکلیف نہیں دی، یہ اچھے انسان ہیں۔ ان کے فادر ان لا جنرل اعجاز امجد میرے پرانے جاننے والے تھے، لیکن ان کے دائیں بائیں موجود لوگ ہم سے خوش نہیں تھے۔ میں نے انہیں ٹوک کر کہا جنرل باجوہ بھی یہ مانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی۔ آرمی طرف سے جب نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کی ٹویٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی میاں نواز شریف نے صرف اتنا کہا تھا جنرل صاحب غصے میں فیصلے نہ کیا کریں۔ ڈار صاحب اور حسین نواز دونوں نے اس کی تائید کی۔ ڈار صاحب کا کہنا تھا نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کی ٹویٹ کے بعد جنرل باجوہ سے میرا رابطہ ہوا تھا، اور ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے۔ میاں صاحب کا 3 دن بعد چین کا دورہ تھا، اور وزیر اعظم کمزور وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ دورہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آرمی چیف کو بھی اس کا احساس تھا، لہٰذا انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ میاں صاحب جلسے سے خطاب کے لیے ننکانہ صاحب جا رہے تھے، انہوں نے جنرل صاحب کو بلا لیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے 15 منٹ میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملاقات ہوئی، وزیر اعظم ننکانہ صاحب چلے گئے، جبکہ میں وزیر اعظم آفس میں دونوں سے ملا اور ہم نے راستہ نکال لیا۔ فوج نے اپنی ٹویٹ واپس لے لی اور یوں یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن فوج کے مختلف رینکس نے اس فوج کی شکست سمجھا، اور یہ فیلنگ آگے چل کر ہماری حکومت کو کھا گئی۔ میں نے حسین نواز سے پوچھا کیا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ٹھیک فیصلہ تھا؟ یہ بولے یہ قدرت کا فیصلہ تھا، اتحادی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا چکے تھے، چودھری صاحب اگر عین وقت پر اپنا راستہ نہ بدلتے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوتے۔ میں نے پوچھا چودھری صاحب نے اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کیا؟ وہ بولے مجھے اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا یہ بات درست ہے؟ چودھری مونس الہی کو عین وقت پر ایک فون آ گیا تھا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ حسین نواز نے جواب دیا میں نے بھی یہ بات سنی تھی، لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں ہے۔ میں نے بتایا مجھے اطلاع ملی مونس الہی نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر خواجہ سار رفیق اور ایاز صادق کو بتایا تھا، ہم مطمئن تھے
ہم نے مٹھائی بھی کھا اور بانٹ دی تھی، دعا بھی ہو گئی تھی، اور ہم طویل عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن پھر مجھے ایک کال آئی اور ہم اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مونا سلائی نے خواجہ اسرار رفیق کو فون کرنے والے کا نام بھی بتایا تھا۔ حسین نواز مسکرائے اور پھر کہا، اب خواجہ اسرار رفیق یا مونا سلائی سے تصدیق کریں، میں سیاسی معاملات سے مکمل طور پر باہر ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور زیادہ وقت سعودی عرب رہتا ہوں۔ میاں صاحب کے دفتر میں چودھری سعود مجید، محسن شاہ، نواز رانجھا، انوشے رحمان، میاں ناصر